ساری بیماری کھانے ہی کے اندر ہے، پیٹ بھر بھر کے اور دبا دبا کر. اب آپ دیکھیں نا، افطار کے اندر رگڑا، بھجیا اور پتہ نہیں اتنا دسترخوان پہ سج جاتا ہے کہ کھانے کے بعد اوہ مجھے لوز موشن ہو گئے، کھٹی ڈکار آنے لگی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ سب ہوتا ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مت کھانا، اس لیے کہ جسے اللہ نے حلال کیا ہے میں اسے حرام کہنے والا کون ہوتا ہوں. لیکن اتنا بھی نہ کھاؤ کہ بیماری دروازے پر دستک دینے لگے اور روزہ بھی بھاری پڑ جائے اور تراویح بھی بھاری پڑ جائے. نہیں، سنبھلو. تو دل جو مردہ ہوتا ہے وہ زیادہ کھانے سے ہوتا ہے، زیادہ پینے سے ہوتا ہے. تو مولا نے چاہا کہ ایک ایسا مہینہ ان کو عطا کر دیا جائے کہ صرف ان کا جسم ہی زندہ نہ ہو، ان کا دل بھی زندہ ہو جائے. تو مولا نے ماہ رمضان عطا فرمایا. اب تم ان 3 چیزوں سے بچو. اب یہاں یہ قید نہیں لگائی کہ دوپہر میں ایک ہی روٹی کھانا، نہیں، بچو صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے. اب تم کہو کہ میں نے حلال کا کمایا پھر بھی نہ کھاؤ، نہیں، حلال کا کمایا تبھی نہیں کھانا. بچو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکو ان چیزوں سے. اچھا، روزہ رات کو کیوں فرض نہیں کیا گیا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کچھ مت کھانا، 3 چیزوں سے رک جانا. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. تو نہیں، یہ دن میں رکھا گیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اس لیے کہ رات میں تو آنکھ لگی اور سیدھی ڈائریکٹ تمہاری صبح آنکھ کھلی. روزے کا احساس اور بھوک کا احساس تم کو ہوگا کہاں سے؟ لیکن دن میں تم دکان پہ جاؤ گے، غیر مسلم کو کھاتے دیکھو گے، تمہارے اندر کھانے کا شوق پیدا ہوگا، تم صبر کرو گے. اب جب تم صبر کرو گے تو اللہ اس صبر پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اور اسی کے ساتھ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم آج جو کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچ رہے ہو تو تمہارے پاس کھانے کا ہے بھی، پینے کا ہے بھی، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے تمہاری تکلیف بڑھ جاتی ہے. یار تھکان آ رہے، میں تھوڑا سو کے آ جاتا ہوں. آدمی تھکا ماندہ مسجد میں چلا جاتا ہے، کہیں بھی چلا جاتا ہے، تھوڑی سی کمر لمبی کر دیتا ہے، پھر اٹھتا ہے، ابھی کتنا ٹائم باقی ہے، ہوتا ہے. تو یہ جو تم رک رہے ہو کھانے کے باوجود، تمہارے پاس کھانا ہے پھر بھی رک رہے ہو، تمہارے پاس پانی ہے پھر بھی رک رہے ہو، تو تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے. تو اب تمہارے دل میں اللہ بھوکوں کی محبت ڈالنے کے لیے بھی ان چیزوں کا اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تم بچو، تاکہ تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے تم نہیں کھا رہے ہو تو بھوک تمہیں اتنی تکلیف دے رہی ہے. جن غریبوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. اس لیے یاد رکھو، اس مہینے کو شہر المواسات بھی کہا گیا، غمخواری کا مہینہ. اور یہی وجہ ہے کہ بندہ غریب سے غریب بھی چاہتا ہے کہ میری طرف سے مسجد کے اندر کھجور ہی افطار میں پہنچ جائے تاکہ لوگ اسے کھا کر کے میرے لیے دعا کر دیں. تو یہ غریبوں کی غربت کا، فاقہ کشوں کی فاقہ کشی کا احساس دلانا بھی، یہ بھی روزے کے اندر ہوتا ہے. اور روحانی ترقی کے لیے روزہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کب بنے گی یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ روزہ عبادت کب بنے گی؟ جب آپ یہ نیت کریں گے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچ رہا ہوں، رک رہا ہوں. یہ نیت کرو گے تو یہ روزہ عبادت بنے گا. اور بس یوں ہی ایسے ہی بغیر نیت کے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن ثواب اور اس کو عبادت کا جو ذریعہ ہونا چاہیے اور جو اس کی روحانیت نصیب ہونی چاہیے، اس میں کمی اور اس میں نقص واقع ہو جائے گا. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ سحری کے بعد آدمی فوراً نیت کر لیتا ہے
اللہم انکا اسم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت. اور خدا کی قسم بعض اوقات ایسے ہیں جو دعا کے سلسلے میں قبولیت کے لیے بالکل پاورفل ہیں کہ اس وقت اللہ دعا کو قبول کرتا ہی ہے. ان دعا کی قبولیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سحری کا وقت بھی ہے. اس وقت جو دعا کرو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو صوم اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کھانے پینے اور عمل زوجیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی اطاعت کے جذبے سے ان تین چیزوں سے رکے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اور کتنا ثواب, کتنا ثواب. ہر نیکی کے بدلے میں فرمایا گیا 50 گنا 70 گنا 27 گنا 700 گنا یہ فرمایا گیا. اب ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے جواب دیجیے گا تو مجھے اطمینان ہوگا کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. ثواب دینے والا کون ہے؟ بولیے. مجھے لگتا ہے ابھی سے آپ روزے سے آواز ہی نہیں نکل رہی آپ. ارے میں اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں, اور اللہ کہ ایک بار زور سے اللہ کہیں گے تو آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی برکتیں کتنی ہیں. ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ. نماز پڑھو اتنا ثواب, جماعت سے پڑھو اتنا ثواب, زکوٰۃ دو اتنا ثواب, حج کرو اتنا ثواب. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں, قربان جائیے اس ارشاد پر, روزے کی اہمیت پر اور اس کے ثواب پر. پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ أَوْ أُجْزَى بِهِ. اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے. یعنی یہ بندہ بھوکا پیاسا جو رہ رہا ہے یہ کسی کے ڈر سے نہیں, کسی کے روکنے سے نہیں, میرے لیے روزہ ہے. اور پروردگار فرماتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے جانتے ہو؟ اس کے بدلے میں خود اسے مل جاتا ہوں, خود مل جاتا ہوں. یا تو میں جزا دیتا ہوں یا اس کے بدلے میں خود مل جاتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں جس عمل سے خدا مل جاتا ہو اس عمل کی عظمتوں کا کیا کہنا. اللہ ہم سب کے لیے ماہ رمضان کے روزے آسان فرمائے, ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے, اور ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.